السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ میں آپ کو اپنے اس چینل پر اور اپنے آج کے اس ویلاگ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خوش آمدید ناظرین، میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں اور آج اتوار کا دن ہے۔ سارا دن آپ نے بڑا اچھا گزارا ہوگا، خوشیاں ہانکی ہوں گی ادھر ادھر، ویک اینڈ ہے ظاہر ہے۔ تو آج میں آپ کو خبریں دینے لگا ہوں آج اس وقت ایشیا کپ بھی ہو رہا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایشیا کپ کا میچ ہو رہا ہے ہندوستان میں، ظاہر ہے۔ تو سارے پاکستانی بڑے پرجوش ہوں گے، ہاں بھائی پاکستان جیت جائے، اور دعائیں کر رہے ہوں گے، ہندوستان کے ہارنے کی دعائیں کر رہے ہوں گے، پاکستان کے جیتنے کی دعائیں کر رہے ہوں گے۔ تو ہر کوئی اسکرین پر منہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، کون جیتے گا پہلے۔ تو میں نے ظاہر ہے آپ کو خبریں دینی ہے، پھر میچ پر بھی بات کر لیں گے انشاءاللہ، لیکن فی الحال میں آپ کو خبریں دینے لگا ہوں۔ خبریں ہیں صرف دو۔ وہ یہ کہ پاکستان کی اسرائیلی عزائم کی نگرانی کے لیے عرب اسلامی ٹاسک فورس بنانے کی تجویز۔ پاکستان نے یہ تجویز دی ہے کہ اسرائیلی عزائم کی نگرانی کے لیے ایک عرب اسلامک ٹاسک فورس بنائی جائے۔ جو دوسری خبر ہے وہ قطر پر اسرائیلی حملے کے متعلق ہے۔ وہ یہ کہ شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم دوحہ میں عرب اسلامک اجلاس میں شریک ہوں گے۔ یہ ہے ناظرین دوسری خبر۔ چلیں اب تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ خبریں میں آپ کو دے رہا ہوں تفصیل سے۔ وہ یہ کہ اسرائیل نے پیر کو دوحہ میں حماس کی قیادت کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، جس میں حماس کے مطابق اس کے مرکزی رہنما محفوظ رہے، تاہم 5 ارکان جان سے جاں بحق ہو گئے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے اس حملے کے خلاف رد عمل سامنے آیا تھا، جس کے بعد قطر کی حمایت کے لیے دوحہ میں پیر کو عرب اسلامی ممالک کا سربراہی اجلاس ہونا ہے۔ اجلاس کا آغاز اتوار کو وزرائے خارجہ کی ملاقات میں قرارداد کے مسودے کی تیاری سے ہوا۔ مسودے میں جسے خبر رسائی ادارے روئٹرز نے کہا گیا کہ اسرائیلی حملہ خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے والی ایک خطرناک پیش رفت ہے، اور ریاستیں اسرائیل کے خطے میں نیا نقشہ مسلط کرنے کے منصوبوں کی مخالفت کرتی ہیں۔ تاہم اس مسودے میں اسرائیل کے خلاف کسی سفارتی یا اقتصادی اقدام کا ذکر نہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے آج وزارتی اجلاس کے دوران اسرائیل کے غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز حملے کو قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ جیسا کہ وزیر اعظم پاکستان نے کہا، اسرائیل کی یہ جارحیت بلا جواز ہے اور ایک نہایت خطرناک اقدام ہے جو علاقائی امن و استحکام کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک خود مختار ریاست پر اسرائیلی حملہ، جو امریکہ اور مصر کے ساتھ مل کر مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں جنگ بندی کی کوششوں میں فعال کردار ادا کر رہی ہے، بلا جواز اور افسوسناک ہے۔ یہ اسرائیل کے بدمعاشانہ رویے کو عیاں کرتا ہے، جو عالمی قوانین اور اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل کی کارروائیاں ظاہر کرتی ہیں کہ وہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے عالمی نظام کو تباہ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی بڑھتی ہوئی غیر قانونی دراندازیاں خطے میں ایک خطرناک رجحان بن چکی ہیں، جنہیں اب فیصلہ کن طور پر روکنا ضروری ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ عرب اور اسلامی دنیا کو اسرائیلی جارحیت کا متحد ہو کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ پاکستان نے حکومت قطر اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور ان کے اس حق کی بھرپور حمایت کی کہ وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اپنی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں۔ اسحاق ڈار نے اپنے بیان میں تجاویز دیں کہ اسرائیل کو جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم پر جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ اسرائیلی عزائم کی نگرانی کے لیے عرب اسلامی ٹاسک فورس قائم کی جائے اور مربوط دفاعی و جوابی اقدامات اختیار کیے جائیں۔
OIC کی اپیل کے مطابق اسرائیل کی اقوام متحدہ کی رکنیت معطل کرنے کی کوشش کی جائے، اسرائیل کے خلاف مزید تعدیبی اقدامات پر غور کیا جائے تاکہ احتساب کو مضبوط بنایا جا سکے۔ سلامتی کونسل اسرائیل سے فوری غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی، یرغمالیوں کی رہائی اور فلسطینی قیدیوں کے تبادلے کا مطالبہ کرے، متاثرہ شہریوں تک انسانی امداد کی آزاد اور محفوظ رسائی کو یقینی بنایا جائے اور امدادی کارکنان، طبی عملے اور اقوام متحدہ کے اہلکاروں کا تحفظ کیا جائے۔ ایک حقیقی اور وقت کے تعین کے ساتھ سیاسی عمل کی بحالی کی جائے تاکہ بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ OIC کی قراردادوں کے مطابق دو ریاستی حل حاصل کیا جا سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل دوحہ میں ہنگامی عرب اسلامی سربراہی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی خبر نمبر 1۔ اب ہم بڑھتے ہیں خبر نمبر 2 کی جانب۔ وہ یہ کہ شہباز شریف نے دوحہ میں عرب اسلامی کی اجلاس میں جو ہے شریک ہونا ہے، وہ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی خبر میں بھی بتایا ہے، تو اب ذرا ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ وہ یہ کہ یہ اجلاس 9 سپتمبر کو قطر پر ہونے والے اسرائیلی فضائی حملے کے بعد بلایا گیا ہے، اور یہ کل پیر کو ہونا ہے۔ آج اتوار ہے، یہ کل پیر کو ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی کہ 15 سپتمبر کو پچھلے پیر اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا تھا، اور اس پیر جو ہے عرب اسلامی ممالک نے OIC کا اجلاس بلا لیا ہے۔ تو تفصیلات یہ ہیں کہ اسرائیل نے دوحہ کے ایک رہائشی علاقے پر حملہ کر کے حماس کے ان رہنماؤں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جو امریکہ کی جانب سے پیش کیے گئے غزہ جنگ بندی منصوبے پر بات چیت میں مصروف تھے۔ اس حملے میں کم از کم 6 افراد جان سے جاں بحق ہو گئے۔ قطر اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی اور قیدیوں سے متعلق مذاکرات میں اہم ثالث ہے، اور اس عمل کے حصے کے طور پر فلسطینی تنظیم کے سیاسی بیورو میزبانی کرتا ہے۔ سیاسی بیورو کی میزبانی کرتا رہا ہے۔ پاکستان نے اس حملے پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیا، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف قطر کی قیادت سے اظہار یکجہتی کے لیے 11 سپتمبر کو دوحہ بھی گئے تھے۔ دوسری جانب پاکستان کے اقوام متحدہ مشن نے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کرنے کی درخواست کی اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرائے۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے ہفتے کو اپنے بیان میں کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف 15 سپٹمبر 2025 کو دوحہ میں منعقد ہونے والے ہنگامی عرب اسلامی سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے قطر کا دورہ کریں گے۔ بیان کے مطابق پاکستان کی مشترکہ میزبانی میں یہ اجلاس غزہ پر قبضے، مقبوضہ مغربی کنارے میں بستیوں کی توسیع اور فلسطینیوں کو زبردستی بے دخل کرنے کی اسرائیلی کوششوں کے بعد اسرائیل کے دوحہ پر فضائی حملوں اور فلسطین میں بگڑتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں بلایا گیا ہے۔ اجلاس سے قبل اس کی تیاری کے لیے اتوار کو وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوگا۔ اس میں پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار شرکت کریں گے۔ وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق توقع ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے رہنما اور اعلیٰ حکام بھی اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان ریاست قطر کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور قطر اور دوسرے علاقائی ممالک کے خلاف اسرائیل کی جارحیت کی سختی سے مذمت کرتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ شہباز شریف کا دورہ قطر کی سلامتی اور خود مختاری کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت اور مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے عزم کو اجاگر کرتا ہے۔ پاکستان نے بارہا اسرائیل کے غزہ میں حملوں کی مذمت کی، جن میں اکتوبر 2023 سے اب تک تقریباً 65,000 افراد کی جان جا چکی ہے، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں۔ پاکستان نے فوری جنگ بندی اور جنگی جرائم پر اسرائیل کے احتساب کا مطالبہ بھی کیا ہے۔
ناظرین، یہ تھیں آج کی 2 خبریں جو میں نے آپ کو دیں۔ یہ جو ہے ایک خبر وہی ہے کہ یہ جو ہے اپنا پاکستان کی اسرائیلی عزائم کی نگرانی کے لیے عرب اسلامک ٹاسک فورس بنانے کی تجویز جو پاکستان نے دی ہے کہ اسرائیل کے عزم کی نگرانی کی جائے، ایک مؤثر اور مربوط سسٹم ہو، نظام ہو، جس کی بدولت اسرائیل کی نگرانی کی جائے کہ اسرائیل کے عزائم کیا ہیں، اسرائیل چاہتا کیا ہے۔ تو پاکستان نے یہ تجویز دی ہے، اور اس وقت آج جو ہے دوحہ میں OIC کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، جس کی تیاری آج اتوار سے شروع ہو گئی ہے، اور یہ اجلاس ہوگا کل پیر کو 15 سپٹمبر کو۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف بھی شریک ہوں گے، اور جو ہے اور اس پر جو ہے انشاءاللہ کہ اس اجلاس میں کیا ہوگا اور کیا ہو رہا ہے اس کی خبریں انشاءاللہ، اور اس کے متعلق جو بات چیت ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو کل کے ویلاگ میں شاید اس وقت کروں یا اس سے پہلے، تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس اجلاس کے دوران کیا طے پایا ہے، اسلامی ممالک نے اسرائیل سے متعلق کیا پالیسی بنائی ہے، اور کیا جو ہے وہ اسرائیل کی نگرانی کا جو نظام بنا رہے ہیں اس کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا ہے۔ آیا اسرائیل کہاں اسٹینڈ کرے گا اور اسلامی ممالک کہاں اسٹینڈ کریں گے، یہ انشاءاللہ کل کے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ جیسے ہی مجھے خبریں موصول ہوں گی میں آپ کو ادھر سے انشاءاللہ بتا دوں گا۔ تو مزید خبریں دیکھنے کے لیے جو ہے میرا چینل لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔